بسم اللہ الرحمن الرحیم. سال 2022 ملک میں حکومت کی تبدیلی لے کر آیا ہے. کئی برس کی کاوشوں کے بعد اپوزیشن آج اقتدار کے ایوانوں میں داخل ہو چکی ہے. شہباز شریف وزارت عظمیٰ کی مسند پر فائز ہیں. عمران خان ایوان اقتدار سے نکل کر سڑکوں پر آ چکے ہیں. عمران خان بار بار حکومت سے جلد الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن لگ رہا ہے کہ حکومت فی الحال الیکشن نہیں کروائے گی. آج سے چند ماہ قبل جب سیاسی منظرنامے پر راوی سکون ہی سکون لکھ رہا تھا تو اس وقت ہم نے اپنے علم کے چند ماہرین کے ساتھ 2021 کا آخری شو کیا تھا. یوزلی ہم ایسے پروگرامز نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم نے خاص طور پہ کچھ ایکسپرٹس کو بلایا اور ان سے اس سال کے بارے میں پوچھا تھا. اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ اصل علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کیا کسی کے لیے بہتر ہے کیا برا ہے، لیکن آپ اپنے علم کے بارے پر کچھ نہ کچھ فورکاسٹ ضرور کر سکتے ہیں. ان تمام ماہرین نے مارچ سے ملک میں سیاسی تبدیلیوں کی اسی وقت فورکاسٹ کر دی تھی. سب سے پہلے ہم دکھاتے ہیں کہ سامیہ خان کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے سال 2022 کے حوالے سے کچھ اس طریقے سے کہا تھا. لیٹس سی ہر. یہ جو ہومیوپیتھک اپوزیشن ہے یہ حکومت کو ٹف ٹائم بھی ملتا ہوا نظر آتا ہے. حکومت کے لیے ایک پھر سے ایک اکاؤنٹیبلٹی والا ٹائم سخت آ جاتا ہے، جس میں میرے حساب سے 3 لوگوں کے لیے وقت مشکل ہے جو آنے والا ہے. 19 جنوری 2022 کے بعد سے جو وقت شروع ہوگا، عمران خان صاحب ایز ہمارے وزیر اعظم اور عثمان بزدار اور تیسرے شیخ رشید صاحب کے ستارے تھوڑے سے ان کو پھنسواتے ہوئے نظر آتے ہیں. 2022 ریپڈ تبدیلیوں کا سال ہے. مطلب یہاں سے مجھے لگتا ہے کہ جو سسٹم بدلنا ہے اس کی بنیاد 2022 میں ہی ڈل جائے گی. سامیہ خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. پھر ہمارے ساتھ ماہر فلکیات غلام عباس نے بھی عمران خان کو چند تاریخیں بتا کر کوئی بڑا فیصلہ کرنے کی تجویز دی تھی. عمران خان نے ان تاریخوں میں کوئی بڑا فیصلہ نہیں کیا، اگرچہ یہ رپورٹ کیا گیا لیکن نہیں کیا. آج عمران خان اقتدار سے باہر ہیں. ذرا غلام عباس صاحب کو بھی دیکھتے ہیں. 19 فروری سے لے کے اور 26 مارچ تک اس دوران عمران خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر تو وہ فیصلہ کر لیں گے خود تو ان کا سیاسی قد جو ہے اس میں جو کمی آئی ہوئی ہے وہ دوبارہ مینٹین ہوگا اور ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. اگر انہوں نے 26 مارچ تک کا ٹائم ضائع کر دیا اور جتنے دن اوپر گزرتے چلے جائیں گے اس میں 2 چیزیں ڈسٹرب ہوں گی. ملکی معیشت جو ہے وہ اور جو تھوڑا بہت چل رہا ہے یہ بھی سسٹم بلاک ہو جائے. شاید 26 مارچ تک جو کرنا تھا وہ نہیں کیا گیا، لیکن لیٹس سی سامیہ خان کی ایک اور پیش گوئی بھی تھی کہ آنے والے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں انہوں نے کچھ بتایا تھا، وہ پوری طریقے سے درست ثابت ہوئی ہے. لیٹس واچ دیٹ. اگر پیپلز پارٹی اب اپنے پتے وائزلی کھیلتی ہے تو پیپلز پارٹی کو بہت سپورٹ ہے پلانٹس کی اس وقت میں. اسی طرح اگر ہم نون لیگ میں دیکھیں تو لوگوں کو شاید سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ مریم نواز یا نواز شریف صاحب کے ستارے، مجھے نمبر 1 شہباز شریف صاحب کا ستارہ، نمبر 2 حمزہ شہباز کا ستارہ پاور میں آتا ہوا نظر آتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی کہتے چلیں گے کہ پیشن گوئی درست بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. انسان دعا کر کے اپنی تقدیر کو، میں بالکل اس بات کو مانتی ہوں کہ دعا کچھ بھی تبدیل کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ ستارے اس کے آگے کیا چیز ہیں. لیکن جسٹ فار انٹرسٹ ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ غلام عباس صاحب نے ایک اور بات بھی کی تھی، ذرا وہ بھی دیکھیے. نواز شریف جو ہے وہ مجھے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنتا ہوا نظر آ رہے ہیں. اپریل، مئی، جون، جولائی، پھر بیچ میں گیپ آنا ہے، پھر ایک دم ستمبر، اکتوبر، نومبر میں جا کے چیزیں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جانی ہیں. لیکن باقی تینوں کو آپ کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا؟ آپ کو شہباز شریف کا؟ نہیں، دیکھیں وہ نہیں بنے گا. عالیہ نذیر صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں. سامیہ خان اور غلام عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. پچھلے پروگرام میں سعدیہ ہمارے ساتھ تھی، آج وہ نہیں ہیں. لیکن آئی اسٹارٹ ود یو سامیہ خان. پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ میں عمران خان صاحب کو بتا دوں کہ آپ بھی کانسپریسی میں شامل تھی اور آپ کو بھی پہلے سارا سکرپٹ پتا تھا. تھینک یو فار میکنگ می لاف. یہ بڑے سیریس آپ کو کمیشن بلا سکتا ہے، آپ ہنس رہی ہیں اس کے اوپر، بڑی سیریس آپ کی رپورٹ ہو سکتی ہے.
لیکن یس ایز وی سیڈ آپ نے بھی بار بار یہ کہا تھا کہ ہم صرف ایک آئیڈیا ہی لگا سکتے ہیں. اب اس وقت آئی تھنک کسی نے بھی آئیڈیا نہیں لگایا تھا کہ عمران خان پھر اس قدر پاپولر ہو جائیں گے عوام میں جا کر. سو یہ ایک نئی چیز ہوئی. اب آگے آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ آپ نے کہا تھا عمران خان شیخ رشید عثمان بزدار کے ستارے گردش میں ہیں, مارچ سے ان کو احتیاط کرنا ہوگی. یہ سال تبدیلی کا سال ہے. اب تبدیلی ہو گئی یا کچھ اور تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو دیکھیں فریہ جی, آپ نے بڑی پیاری خود ہی بات کر دی, جو کہ میرا پہلا نعرہ یہ ہوتا ہے کہ یہ غیب کا علم نہیں ہے, باخدا اندازوں کا علم ہے. اندازے غلط بھی ہو جاتے ہیں, انسانی اندازے ہیں, اور اس پہ ہمیں بالکل عقل کل ہونے کا ہم وہ نہیں دعویٰ کر سکتے. میرے رب نے میری پیش گوئیوں کی عزت رکھی. آپ جیسے پیار اور قدر کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جی سامیہ خان کا 99% پیش گوئیوں کا ریکارڈ پولیٹیکل موجود ہے, آن ایئر ہے. اس کے باوجود میں اس علم کے بارے میں کہتی ہوں یہ 70 سے 75% فریہ جی اٹس گائیڈ لائن. غیب کا علم جب شرک وہ ہوتا ہے جب ہم قسمت کو بدلنے کی بات کرتے ہیں, تعویذ, دھاگا, جادو ٹونا. ہمارا تو کام ہے ستاروں کی روشنی میں, جیسے محکمہ موسمیات آپ کی مدد کرتا ہے, جیسے گوگل میپ آپ لوگوں کی مدد کرتا ہے. میں اس علم کو ایک روڈ میپ سے زیادہ اہمیت نہ لوگوں کو یہ بدعت اور شرک کرنے کو کہتی ہوں. میرے تو اپنے کلائنٹس کے ساتھ بھی یہی. دوسری جو ایک درس ہوتا ہے یا میرا پہلا جملہ ہی فریہ جی یہ ہوتا ہے, میرے رب نے میری عزت رکھی, میں اس رب کے صدقے جاؤں کہ جس نے مجھے سرخرو کیا. آلدو کہ خان صاحب مشکل میں آئے, لیکن خان صاحب کو میں ریپیٹڈلی یہ بات کہہ رہی تھی, 19 جنوری 2022 سے شروع ہونے والا وقت, اب ستارے انہیں سپورٹ نہیں کریں گے. اب انہیں آپ نے وہ جملہ شاید آپ کی شو پہ میں نے نہیں بولا, وہ جملہ بڑا میرا فیمس بھی ہوا کہ اپنی مدت بائے ہک کر بائے کروک پوری کرنے کے چکر میں خان صاحب آگے آپ کو کہیں عدت نہ کاٹنی پڑ جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو ہے تو اپنی ساکھ بچائیے گا. اقتدار پھر بھی مل جائے گا نواز شریف صاحب کی طرح, اپنی ساکھ کو بچائیے گا جو ہے. اور جیسے پوچھا جاتا تھا کہ اپوزیشن میں کس کے ستارے سٹرونگ ہیں, وہ بھی شکر ہے آپ لوگوں نے ریکارڈ پہ لگائی کہ میں نے 2 ہی لوگوں کے نام لیے تھے, حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب. میری کسی سے کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے, میرا کوئی, میں تو بغیر لیڈر کے ہوں اس وقت میں, نہ میری کوئی سیاسی کسی کے ساتھ ایفیلیشن ہے. میں نے باخدا صرف ستاروں کے اوپر, کیونکہ ان لوگوں کے میرے پاس ایک فائل ہے جس میں میں نے سب کے ذائچوں پہ ہوم ورک کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے. تو پھر ابھی بتائیں ابھی کیا حال ہے, ستارے کس کے چمک رہے ہیں, کس کے ڈارک ہیں اس وقت ان تینوں میں؟ ابھی بھی خان صاحب کے لیے میرا وہی مشورہ ہے فریہ جی, کیونکہ میں نے آپ کو بڑے غور سے سنا ہے, آپ اس دن تاریخی دن میں آپ کا بھی نام ہسٹری میں کہ آپ وہاں موجود تھی, ٹھیک ہے نا. اور جو ہے دوسرا جو میں کہنا چاہوں گی کہ جو ہے ابھی بھی خان صاحب یہ دیکھیں, یہ 19 فروری سے جو ٹائم شروع ہوا ہے, اٹس 18 months, جس میں سے ابھی صرف 3 مہینے کٹے ہیں. جون تک تو ستارہ سپورٹ ابھی خان صاحب کو گاہے بگاہے کر رہا ہے. خان صاحب کو اپنی ہٹ درمی, اپنی ساکھ بچانے کے لیے ابھی بھی پوزیٹیو ڈیسیجنز کی طرف جانا پڑے گا, ورنہ یہ وہی ٹائم ہے جس ٹائم پہ نواز شریف صاحب نے دور اقتدار سنبھالا تھا اور ان کی سڑستی کا دور تھا. اور میں ریپیٹڈلی ٹیلی ویژن پہ یہی بات کہتی تھی کہ جو نواز شریف صاحب ہیں محتاط فیصلے لیں, ڈسکوالیفیکیشن والا بھی جو ہے وہ المیہ ہو گیا تھا, ٹھیک ہے. اور وہ بھی میری فیمس پریڈکشن تھی کہ ڈسکوالیفیکیشن ہوئے گی اور نواز شریف صاحب مائنس نون لیگ اپنی مدت پوری کرے گی. لیکن میں یہ بھی کہتی تھی کہ جو ہے نواز شریف صاحب کی نااہلی جو ہے وہ بنتی ہے, جو کورٹ کے تھرو سے جو ہونی تھی. پھر جب نواز شریف صاحب ریلیاں نکالتے تھے تو مجھے پھر ٹیلی ویژن نے پکڑ لیا کہ اب کیا ہوگا. میں نے کہا جی کوئی ریلی اس وقت ان کو نہیں بچا سکے گی, سڑستی ختم ہوئی ہے ان کی اس سال. تو اس سال یہ میری پیش گوئی تھی کہ ان کو بھی دیتے ہیں جو ہے ستارے, ان کو وطن واپسی کی خوشی بھی دیتے ہیں. آسمانی ستارے ان کی فیور میں آ چکے ہیں, زمینی ادارے کب گو ہیڈ دیتے ہیں یہ میرا رب جانتا ہے. لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آسمانی ستارے چمک رہے ہیں, زمینی اداروں کے اوپر اب ڈیپینڈ کرتا ہے, ورنہ آ سکتے ہیں نواز شریف صاحب اسی سال واپس آ سکتے ہیں. سو غلام عباس صاحب, آپ نے جو مشورہ دیا کہ 31 دسمبر سے 26 مارچ سے پہلے استعفیٰ دے دیں تو ان کو بہت فائدہ ہوگا. سو
دے دیتے تو آپ کے خیال سے آپ کیا خیال ہے ان ہائنڈ سائٹ کہ ایسا کرتے تو فرق ہوتے معاملات؟ اور اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کدھر جا رہے ہیں عمران خان کے ستارے، پاکستان کے ستارے؟ امریکہ کے بھی بتا دیں، اب تو اس میں امریکہ بھی شامل ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں وہ سامعہ والی بات ہے کہ ہم تو صرف ستارے سیارے جو ہیں وہ کرتے ہیں، نہ سیاسی تبصرہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی دوسری بات کر سکتے ہیں۔ اس میں دو چیزیں میں ایڈ کرتا چلوں۔ دیکھیں میں نے جب اس کا ذائچہ بنایا تھا تو اس کے حالات اس وقت ایک ایسی نیش پہ آگے تھے کہ وہ اس کے پاس لاسٹ ٹائم رہ گیا تھا 19 فروری سے 26 مارچ تک۔ ٹھیک، اس کے اندر اگر یہ ڈیسیجن کر لیتے خان صاحب تو یہ آج پازیٹیو سائن میں، یہ بھی سامعہ بھی اسی پہ بات کر رہی تھی، تو یہ اپنے پازیٹیو ٹریک پہ چلے جاتے۔ لیکن ایک چیز آج میں نئی بات کرنے لگا ہوں، عمران خان صاحب ایک ایسے سنٹر پوائنٹ پہ کھڑے ہیں کہ جہاں پہ ان کے ارد گرد پوری نیگیٹیوٹی ہے۔ میں آج 4 دن سے بلکہ پچھلے 9 دن سے مسلسل اس کا گھنٹوں کے حساب سے ذائچہ بنا رہا ہوں، لیکن مجھے کہیں سے بھی اس کی پازیٹیوٹی نظر نہیں آ رہی۔ اچھا، آپ عمران خان صاحب کا بار بار ذائچہ بنا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیونکہ 2 ہی پول بنے ہوئے، ایک حکومت ہے اور اس وقت خان صاحب ہے، اور ان دونوں کو جو ہے دیکھنا ہے کہ اس وقت پوزیشن کیا بنتی ہے، اور جو اس وقت فضا ہمارے ملک کی بن چکی ہے اور لوگوں کے درمیان ایک نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو خان صاحب کے ارد گرد یہ میں بڑے وثوق سے بات کہہ رہا ہوں کہ اگر خان صاحب نے خود اگر یہ نیگیٹیوٹی کا بیریل نہ توڑا اور ایک واقعی حقیقی پازیٹیوٹی کے اندر داخل نہ ہوئے تو وہ لاسٹ چانس ہے ان کے لیے 20 جولائی کی تک، 20 جولائی تک۔ اور اگر 20 جولائی ابھی کیونکہ جو سامعہ نے بھی کہا کہ جولائی کے بعد معاملات جو ہیں اور خراب ہو سکتے ہیں، نہیں میں بتانے لگا ٹھیک، ابھی کیونکہ یہ 26 مارچ تک ان کا ٹائم تھا، انہوں نے ڈیلے کیا، اس کو 9 مارچ پہ جا کے اپنی کرسی کو چھوڑا، 10 کو رات کو جو اس کی وہ ہوئی اپریل میں۔ اب اپریل کا مہینہ پورا ان کے لیے نارمل ہے، 27 اپریل سے ان کے اوپر سختیاں دوبارہ سے شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے 20 مئی سے بہت زیادہ سختیاں ہوں گی، ہو سکتا ہے جیل میں چلے جائیں، بیمار ہو جائیں، اس طرح کی بھی انڈیکیٹرز بن رہے ہیں۔ لیکن 20 جولائی میں جا کے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور جو خان صاحب کے ارد گرد کا جو نیگیٹو بیریل ہے وہ شاید ٹوٹ جائے، اور ان کو 20 جولائی کے بعد یہ بات سمجھ آئے کہ میں نے جنوری سے لے کے جولائی تک جتنا نقصان کیا ہے وہ پچھلے 22 سال کا نقصان تھا۔ اچھا، وہ اتنا بات سمجھ رہے نا کہ یہ جو جنوری سے لے کے 20 جولائی تک جو انہوں نے نقصان کیا ہے، اور وہ نقصان ان کا پچھلا 25 سال کی جو ان کی سٹرگل تھی پی ٹی آئی، یا مطلب ان کی جو تحریک تھی اس کا نقصان تھا۔ 20 جولائی کے بعد جو ہے وہ ان کو پھر نئے سرے سے سٹارٹ لینا پڑے گا، زیرو سے، ٹھیک ہے۔ اتنی زیادہ اچھا، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کسی کا ذائچہ کسی کے کہنے پہ بنایا ہوا تھا، وہ بھی سیاسی شخصیت ہے، بڑی شخصیت ہے، کیا نام ہے ان کا؟ نام نہیں، وہ کیونکہ سیکرٹ ہے۔ تو انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں ٹی وی پہ جا رہا ہوں تو میں یہ وہاں پہ کوٹ کروں گا، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں اس دائرے کے اندر رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے۔ تو میں نے انہیں کیا کہا، میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں اگر تو آپ پازیٹیو سائن کے اوپر کھڑے ہوں گے لیکن آپ خود نیگیٹو 70% اس میں نیگیٹو چلے گئے ہوئے ہیں اور اس میں سے باہر نکلنا آپ کا مشکل ہے، لہٰذا ابھی بھی آپ 20 جولائی سے پہلے آپ اپنا فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کہاں، یا تو آپ سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں، زیرو پہ چلے جائیں اور وہاں سے واپس آپ سٹارٹ لیں تو آپ بچ جائیں گے، ورنہ مشکل ہے بچنا۔ اوکے، ویری انٹرسٹنگ۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بڑی مشکلات نظر آ رہی ہیں پی ٹی آئی کے لیے، اور بالکل ہو سکتا ہے کہ ختم ہی ہو جائے پی ٹی آئی، میں مطلب اکارڈنگ ٹو دی سٹارز آبویسلی۔ اور اگر کیا کریں، کیا ڈیسیجن کیا لیں کہ شاید اس سے بس چپ ہو جائیں، جو ڈیسیجن والا ٹائم تھا نا وہ نکل گیا، وہ فریہ وہ 26 مارچ تک تھا، ٹھیک ہے، وہ نکل گیا ہے۔ لیکن ابھی یہ جو اس کو زیادہ وہ طول دے رہے ہیں، یہ زیادہ نقصان دہ ان کے لیے ہو رہا ہے،
اور یہ کیونکہ آگے دلدل ہے، مجھے تو مسلسل دلدل نظر آ رہی ہے. اچھا یہ جو کیونکہ 22 ہے 2022 ہے اور اس میں جو وینس کا جو سال ہے یہ جو ابھی تھوڑی سی انہوں نے ایکٹیویٹی کر لی ہے، یہ سارا اس کی وجہ سے. اور جوپیٹر جو ہے وہ جس جگہ پہ آیا ہوا ہے وہ تو تھوڑا سا پیار محبت اور اٹیچمنٹ جو ہے بن جاتی ہے. لیکن جولائی میں جا کے یہ ساری چیزیں، بلکہ یہ مئی سے سٹارٹ ہو جائیں گی، ہر چیز ٹوٹنا شروع ہو جائے گی اور یہ بالکل اس پہ زیرو کے پر آ جائیں گے. آپ نے یہ کہا. وقت ہوا ایک بریک کا. وی ول بی رائٹ بیک. سے ہٹ کر انٹرونشن ہے، کیونکہ میں نے ذائچہ بنایا تھا جو نواز شریف نے اوتھ لیا. میں اوتھ کے ٹائم کا ذائچہ بناتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈی این اے ہے. شہباز شریف صاحب کے اوتھ پہ آپ کہہ رہی ہیں شہباز شریف صاحب کے اوتھ پہ ذائچہ بنایا یا نواز شریف صاحب کے؟ سوری شہباز شریف کا. ٹھیک ہے، ویری انٹرسٹنگ. جس وقت انہوں نے اوتھ لیا آپ نے شہباز شریف صاحب کا ذائچہ بنایا، وہ کیا کہتا ہے کہ کوئی انٹرونشن ہونے جا رہی ہے؟ انسٹیبلٹی. آپ اس کارڈ میں دیکھ لیجئے، حالات انسٹیبل رہنے والے ہیں شہباز شریف کے لیے. ان کی حکومت چند ماہ سے زیادہ نہیں چل سکتی. اچھا 1-2 ماہ کہہ لیجئے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ الیکشن کال ہو رہے ہیں سپٹمبر اکتوبر میں. ٹھیک ہے، اور سپٹمبر اکتوبر تک کوئی آ گیا کوئی چلا گیا، کوئی انٹرونشن ہو گئی، کوئی ہائی کورٹ کا آرڈر آ گیا، کوئی سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا، کوئی حکم آ گیا، یہ انٹرونشن رہے گی. اور اس کے بعد 2 مہینے بہت زیادہ بھی آپ سمجھ لیجئے تو 2 مہینے کے بعد الیکشن کال ہو جائیں گے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی. الیکشن ہوں گے بائی دی اینڈ آف دا ایئر. مجھے لگتا ہے اکتوبر سے پہلے پاکستان الیکشن میں چلا جائے گا. اوکے. اور عمران خان صاحب کے اگر خالی ان کے آپ دیکھیں کارڈز کو تو وہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاور گین کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہی کہا تھا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو پلانٹری پوزیشن ہے وہ عمران کی سٹرونگ ہے. عمران کے پاس سے جتنی چیزیں گئی ہیں وہ اسے ڈبل ہو کر واپس ملیں گی. میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں، یہ میرا اپنا جو آپ یہ سارا کھلارا دیکھ رہے ہیں میرے سامنے، یہ اس میں سے میں نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ جو کچھ اس کا گیا ہے وہ اس کو ڈبل ہو کر ملے گا. اور پلانٹری پوزیشن میں عمران سے سٹرونگ پلانٹری پوزیشن کسی کی نہیں ہے. سو اگر میں سمجھتی ہوں غالباً آپ نے 3 کارڈز اٹھائے ہوں گے رائٹ چیک کرنے کے لیے. 3 کارڈز اٹھاتے ہیں میرے خیال سے. سو وہ کون کون سے کارڈز آئے تھے ذرا اگر ہمیں بتا بھی دیں خان صاحب کے، وہ کیا کیا کہتے ہیں کارڈز؟ یہ خان صاحب کے کارڈز آپ پوچھ رہے ہیں. خان صاحب کے کارڈز میں سب سے پہلے یہ خان صاحب کے کارڈز ہیں سارے. یہ کارڈ تھا سب سے پہلے، کیونکہ میں نے سال کے شروع میں کہا تھا کہ یہ سال جو ہے 2022 یہ حکومت کی تبدیلی کا، سسٹم کی تبدیلی کا اور نئے الیکشن کا سال ہے. یہ کارڈ یہ کہہ رہے ہیں سسٹم بدلے گا. عمران خان اس کو سمجھاتی بھی جائیں تھوڑا سا. ایمپرر کارڈ ہے عمران خان کا. ٹھیک ہے جی. He is coming back and by the end of the year. بائی دی اینڈ آف دا ایئر. اب ٹھیک ہے سپٹمبر میں آپ نے کہا الیکشن ہوں گے، آپ کو لگ رہا ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے. اب اپنی سب کی پریڈکشنز ہیں. اگین ہوتا کیا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. I'll come back to you سامر خان صاحبہ. اب ذرا اپوزیشن کی طرف اگر ہم چلیں، آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کے ستارے تو آپ کو برائٹ نظر آ رہے ہیں، لیکن جوائنٹ اپوزیشن ہے اس وقت، اور وہ ہمیں آپ نے خود ہی کہا تھا جوائنٹ گورنمنٹ ہو چکی ہے جو کہ اب تو جوائنٹ گورنمنٹ کیا کیا کرنے جا رہی ہے؟ وہ چاہ رہے ہیں کہ 1.5 سال اب پورا کریں، بڑی محنت سے ان کی کیبنٹ بنی ہے، تو کتنا عرصہ چل سکے گی ہے؟ اچھا ویسے عالیہ نذیر صاحب کی میں بہت رسپیکٹ بھی کرتی ہوں، بڑی پیاری دوست بھی ہیں، لیکن علمی اختلاف تو بہرحال ہوتا ہی ہے، جائز ہے، وہ جائز ہے. ہاں مجھے اس سال الیکشن نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے کیا؟ اور خان صاحب کا ابھی 18 مہینے یعنی جن میں سے 3 مہینے گزرے ہیں، اور میں غلام عباس صاحب کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ مئی کے بعد ببل میں سے مزید ہوا نکلنی شروع ہو جاتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت محدود علم دیا ہے، اللہ پاک ان کو ڈبل کیا 4 گنا کر کے ان کی ساتھ واپس کریں. لیکن میں نے 2019 میں ایک جملہ بولا تھا، اور میں خان صاحب کو ایک بات کہتی تھی کہ کنگ میکر بنیے، کنگ مت بنیے گا.
کیونکہ ایک ہیرو کا فال جب ہوگا تو ہمیں بھی اتنی تکلیف ہوگی. یہ میں نے 19 میں اوتھ لیتے ہی ان کی بات کی تھی کہ جیسے ہی اوتھ لیں گے ہنی مون پیریڈ ول بی اوور, اور یہ دور اقتدار کانٹوں کا سفر ہوگا. اپنے اس پورے دور میں وہ 3 کلوز ہٹ سے بچے, یہ چوتھی ہٹ ہونی تھی جس نے ڈیسائسو ہونا تھا. میں کہتی ہوں کہ اگر خان صاحب گریسفلی ریزائن کر دیتے شاید وہ جو ہے بڑی مسٹیک نہ ہوتی, جو اب غلطی پہ غلطی ہوتی چلی جا رہی ہے. اور یہ جو غلام عباس صاحب نے لفظ بولا دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں, میں اس سے ایگری کروں گی علم کی روح سے. مجھے سیاسی باتیں نہیں آتی کیونکہ علم کی روح سے وہی غلطیاں کر رہے ہیں جو نواز شریف صاحب کر رہے تھے اس وقت میں جو ہے. لیکن جوائنٹ اپوزیشن کا بھی بتائیں, اور جوائنٹ گورنمنٹ ناؤ. اچھا میں بتانے لگی ہوں, میں آگے چلنے لگی ہوں. دیکھیں 11 مئی سے لے کے 2023 اینڈ ہونے تک میں اپنے ملک کے کچھ اچھے وقت کی بگننگ دیکھ رہی ہوں. مجھے پاکستان پٹری پہ چڑھتا ہوا فریادی نظر آ رہا ہے. اس کا کریڈٹ اس موجودہ حکومت کے سر جاتا ہے یا کوئی نئے, میں تو یہ بھی ایک پیش گوئی جو ابھی تک میری راستے میں ہے پوری نہیں ہوئی ہے. ویسے تو میں آگے پولیٹیکل پریڈکشن سے میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کر چکی ہوں کیونکہ یہ ابھی پچھلی پیش گوئی کا تذکرہ ہے تو ہم اس پہ بات کر رہے ہیں, ورنہ میں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. جتنی میں نے پی ٹی آئی کے متوالوں کی میں نے وہ ایک جارحانہ تنقید برداشت کی, ان کو لگتا ہے کہ ہم خان صاحب یہ تو بہت برا کیا انہوں نے. اوکے سو آپ صاف بات کریں, سوشل میڈیا پہ گالیاں پڑی. میں نے پی ٹی آئی کی وجہ سے ان کے اور میں نے خان صاحب کو یہ میسج پہنچوایا ہے کہ ایک خطبہ تمیز پہ بھی دیں کہ عورت کا احترام کیسے کیا جاتا ہے. آج تک مشرف دور میں بھی پریڈکشنز دی ہیں, ہر دور میں دی ہیں, آج تک اس طرح کرٹیسائز نہیں کیا گیا. نہ اللہ نہ کرے ہم کوئی میری کسی سے سیاسی وابستگی ہے نہ کچھ ہے, ہم نے علم کی پریڈکشن پہ دینا ہے. میں کیسے کسی کی خواہش یہ ہم بھی کنڈیم کریں گے. سامیہ جی بالکل ایک پریڈکشن کر رہی ہیں اپنی, اور وہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیتے جانے والا ہے. سو پلیز ایسے نہ کریں, پی ٹی آئی والے بھی کوئی اور بھی تمیز ہونی چاہیے. سو آپ کھل کے آپ بغیر ڈرے کریں, آپ نہ گھبرائیں, گھبرانا نہیں ہے, آپ کریں اپنی پریڈکشن. خان صاحب تسلیاں دیتے ہیں اور گھبراہٹ خان صاحب نے مجھ میں ڈالی کہ میں نے تو ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا کہ اس کے بعد سیاسی پیش گوئیاں میں نہیں کروں گی. تو ابھی تک یہ ہے کہ جی ملک پٹری پہ چڑھتا ہوا نظر آتا ہے, اس کا کریڈٹ کس کے سر جاتا ہے. آپ لوگ ایک بات, ہماری قوم اس وقت چین سے رہے, خدا کا واسطہ اس وقت ملک کی سلامتی مانگیے. یقین کریں یہ لاسٹ وارننگ ہے فریا جی, یہ میں آپ کی تھرو آواز اللہ کرے دنیا تک, ہماری لوگوں تک, قوم تک پہنچ جائے. اس وقت نفرتوں کی بجائے ملک کے لیے دعا, یکجہتی کرنی تو ملک کے ساتھ کیجئے اپنی جو ہے. ملک پٹری پہ چڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, وہ ان لوگوں کے بہتر فیصلوں کی وجہ سے ہوتا ہے یا کل کو کوئی, کیونکہ یہ پیش گوئی جو بھی پوری نہیں, جو راستے میں نے کہا تھا کہ اس ملک میں نظام کی تبدیلی مجھے سمجھ میں آتی ہے. شاید یہ پارلیمانی نظام یہاں نہ چل سکے جس کی وجہ سے نظام بدلنے کی بات ہو, اور اس نظام میں ملک کی بہتری ہے. خان صاحب ابھی بھی اگر جیسے غلام عباس صاحب نے کہا کہ ابھی بھی اگر اپنی ساکھ کی طرف توجہ دیں بجائے کرسی ہلنے کو چھوڑ دیں اس وقت جو ہے, تو شاید خان صاحب کی جو ہے نا, کیونکہ یہ برا ٹائم جب آتا ہے, برے ٹائم میں اگر آپ برے فیصلے کرتے ہو تو یہ برا ٹائم آپ کے لیے مزید, جیسے نواز شریف صاحب کو ٹائم لگا, ابھی بھی ان کے لیے ان کی ساکھ اس طرح بحال نہیں ہو سکی. اتنا بڑا امپائر ان کے برے وقت نے ہلا کے رکھ دیا. یہی امتحان اس وقت عمران خان صاحب کا چل رہا ہے. ٹھیک ہے, ویری انٹرسٹنگ. وقت ہوا ایک بریک کا, وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. تو غلام عباس صاحب آپ بڑے خطرناک ذائچے بھی بناتے ہیں, پچھلی دفعہ ہمارے شو میں بنا کے گئے تھے. ذرا کچھ ادھر قریبی طرف آ جائیں, پنڈی کی طرف, کوئی ادھر کا ذائچہ ہے آپ کے پاس؟ شیخ رشید صاحب ہیں. دیکھیں 2-3 باتیں میں کر دوں. ایک تو سامیہ خان نے کہا کہ علمی اختلاف ضرور ہونا چاہیے. دیکھیں کوئی نظام وغیرہ چینج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جو میں 2014 سے بار بار ہر سال یہ پریڈکشن کر رہا تھا, جو ابھی آپ نے سوال کیا کہ 5 نمبر جو ہے وہ ہماری فوج کا نمبر ہے, اس کو اپنے سنٹر گول کے اندر درمیان میں رہنا چاہیے جہاں آج وہ ہے.
ٹھیک ہے، وہ بالکل لیفٹ سائڈ پہ جا رہی تھی 4 نمبر کی طرف. 4 نمبر تھا ہماری حکومت کا نمبر. ٹھیک ہے، اور وہ بیماری کا تھا. اس نے ہماری فوج کو بھی بیمار کر دیا اور اس کی وجہ سے وہ اوور لیپ ہوتی چلی گئی، جس کی وجہ سے ہمارے فوج کو بھی نقصان ہوا. ٹھیک ہے، وہ اس پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم تو اسی اپنے دائروں کی بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے میں 16 میں 17 میں پھر آگے 18 میں آ کے پھر میں نے اس پہ کلیئر کٹ بولنا شروع کر دیا کہ خدا کے لیے آپ اپنی دیوار کے ساتھ لگ جائیں گے اور پھر آپ کو واپس جانا جو ہے اپنے 0 پوائنٹ پہ جانا، سنٹر جم میں جانا بہت مشکل ہو جائے گا. اور وہی ہوا کہ 19 20 21 3 سالوں 4 سالوں کے اندر جو ہے فوج بالکل دیوار کے ساتھ لگ چکی تھی. اور اب جا کے انہوں نے یہ جو 25 اکتوبر سے جو انہوں نے فیصلہ کیا اور وہ اپنے اس زون میں سے انہوں نے نکلنے کی کوشش کی اور آج وہ الحمدللہ واقعی وہ اپنے 0 پوائنٹ کے اوپر ہیں، اپنے سنٹر پوائنٹ کے اوپر ہیں، جہاں پہ وہ اب میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے 25 26 2026 27 28 تک جو ہے وہ بالکل سنٹر پوائنٹ پہ رہے گی. ان کا کہیں آگے پیچھے رسک لینے کا کوئی مجھے نہیں نظر آتا. نمبر 1. نمبر 2 بات کہ حکومت جو عمران خان صاحب کو ملی ہے، یہ میں نے 2000 جب انہوں نے اوتھ لینا تھا تو اس وقت بھی میں نے یہ بات کی تھی 10 دن پہلے کہ بھائی خدا کے لیے آپ اوتھ نہ لیں، آپ اوتھ نہ لیں، یہ آپ کے لیے بڑا خطرناک زون سٹارٹ ہونے والا ہے. آپ پیچھے بیٹھ کے اس حکومت کو واچ کریں، کسی کو آگے وزیر اعظم بنا دیں اور پہلے چیزوں کو سیکھیں، پھر آگے آپ اگلے 10 سال کے لیے وزیر اعظم بنے. لیکن وہ کیونکہ ہماری تو باتیں ہوتی ہیں وہاں تک کہاں جاتی ہیں، لیکن اس وقت ایک نظام تبدیل نہیں ہو رہا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پنڈی کے ستارے اچھے ہیں، خان صاحب کے برے ہیں. جنرل باجوہ صاحب جب بھی اپنی وردی کو چھوڑیں گے اس سے پہلے تمام چیزیں سب کچھ سیٹ اپ سچا اور اچھا کر کے نومبر میں چھوڑے ہیں، وہ اب تو اناؤنس ہو گیا. ستارے کیا کہہ رہے ہیں؟ ستارے بھی یہی کہہ رہے ہیں. اور جہاں تک الیکشن کی بات ہے، الیکشن جو ہے وہ مجھے 2023 کے جون میں کہیں 2023 میں چلا گیا. اوکے ٹھیک ہے، چلیں انٹرسٹنگ ہے. آپ سب کی جو ہے ہم نے ریکارڈنگز رکھی ہوئی ہیں، سو وی ول پلے دیم ان دی فیوچر آلسو. سو عالیہ نذیر صاحبہ، مریم نواز کے ہیں کارڈز آپ کے پاس؟ اگر ذرا ہم مریم نواز کے کارڈز دیکھیں. مریم نواز صاحبہ کے حوالے پہلے تو میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتی ہوں عمران خان کے ستارے کے حوالے سے. جیسے میرے دوست کہہ رہے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کارڈ دیکھ لیجئے، عمران کا ستارہ ہے جو غروب نہیں ہوگا. صحت زندگی کے ساتھ ان کا ستارہ جو ہے وہ عروج پر رہے گا اور سسٹم جو ہے ہمارے ملک کا یہ ستمبر تک بدل جائے گا. اس کا کنسسٹنٹ رہنا میرے پاس کہیں نہیں آتا. مریم صاحبہ کی آپ بات کر رہے ہیں تو مریم صاحبہ کے بارے میں میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ان کا ستارہ 3 نمبر پر ہے. شہباز شریف، حمزہ اور پھر مریم 3rd نمبر پر آتی ہیں. اور وہاں پر اگر جیسے گورنر بننے کی ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ گورنر بن جائیں یا کچھ، تو ستمبر تک کچھ بھی انہونی ہو سکتی ہے. لیکن جو بھی ہوتا ہے وہ انسٹیبل ہوتا ہے. 1 مہینہ 2 مہینہ اور یا بالکل بھی نہیں، یعنی کہ اتنا کم مجھے ٹائم نظر آتا ہے. رائٹ. سو سامعہ، آپ کوئی مریم نواز کے بارے میں پریڈکشن کریں گی؟ جب مریم نواز صاحبہ پچھلے نواز شریف صاحب کے دور اقتدار میں آنا شروع ہوئی تو میں بار بار ٹی وی پہ کہتی تھی اپنے فادر کے فال کا ریزن بن سکتی ہیں کیونکہ اس وقت ان کا سیاسی ستارہ سٹرونگ نہیں ہے. اچھا، اب خطرے سے باہر ہے سیاسی ستارہ، آپ کو سرگرم نظر آتی رہیں گی، لیکن کوئی اتنا امپورٹنٹ منصب کو ملے وہ بھی نظر نہیں آتا. اسپیشلی کو وزارت اعلیٰ یا وزیر اعظم کے عہدے پہ بھی لوگ انہیں سمجھتے تھے. میں تو جب نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے تھے، میں نے تب بھی نواز شریف صاحب کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ کے جو آپ باقی لوگوں کو جو دے رہے ہیں وزیر اعظم کا منصب، تو شہباز شریف صاحب کا ستارہ سب سے سٹرونگ ہے ان کی فیملی میں، لیکن شاید اس کو فیملی ڈسپیوٹ ہوگا. اچھا، یہ میں یہاں پہ عالیہ نذیر صاحبہ کی بات سے اتفاق بھی کرتی ہوں کہ 2-3 ہی لوگ ہیں پاکستان میں جن کے سیاسی ستارے سٹرونگ ہیں بہت زیادہ، جو کہ بشرط زندگی، اگر ان کی زندگی ہے تو وہ آپ کو لائم لائٹ سے آف ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. ان میں عمران خان صاحب بھی
شامل ہیں, شیخ رشید صاحب بھی شامل ہیں, شہباز شریف صاحب بھی شامل ہیں. اور ایک اور بات جو فریہ میں نے کی تھی, جو کہ ابھی غلام عباس صاحب کی بات سے وہ کچھ ریلیٹڈ ہے, کہ یہ بھی میری 2022 کی فیمس پیش گوئیوں میں سے, جس پہ لوگوں نے کالم بھی لکھے کہ 2022 میں ادارے آپ کو اپنی اپنی ڈومین میں کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. فوج ہے, عدلیہ ہے, ادارے ایک دوسرے کے اس میں ٹکراؤ نہیں ہوگا, جو کہ پچھلے سالوں میں ہم نے پریڈکٹ بھی میں نے بارہا کیا کہ اداروں کا ٹکراؤ اس سال بھی رہے گا. لیکن 22 میں یہ ایک خوشخبری, خوش آئند تھی کہ ادارے اپنے اپنی ڈومین میں کام کریں گے اور ایک دوسرے کی اس میں انٹرفیئرنگ نہیں رہیں گے. اور جو کہ ابھی آپ آہستہ آہستہ بائی دی ٹائم دیکھیں گی بھی اندر پیچھے کیا ہوتا ہے, لیکن ہمارے سامنے جو پکچر ہوگی ادارے اپنے اپنے ڈومین میں کام کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, سو آپ مریم نواز پہ پریڈکشن کریں گے. مریم نواز صاحبہ جو ہے یہ ایک اچھی ورکر ہے, ٹھیک ہے, کراؤڈ پولر ہے, لیکن ابھی اس کو کوئی ذمہ داری نہیں ملے گی اس 2022 کے اندر. 23 کے الیکشن میں جا کے اگر اس کے تمام کیسز وغیرہ کچھ بہتر ہو جاتے ہیں اور وہ ایک فریش فارم میں باہر آ جاتی ہیں, تو وہ پھر پلان ہوگا کہ نیکسٹ اس کو کیا. ابھی کیونکہ ابھی وہ انڈر ٹریننگ ہے, یہ نہیں ہے کہ تقریر کر لینے سے کوئی وہ ہو جاتا ہے, لیکن میرے سیارے, اور میں نے ذائچہ 2-3 دفعہ بنایا اس کا, ابھی کوئی اس کے پاس ایسی چیز نہیں آنے والی کہ وہ کچھ اس طرح سے کریں. سو بالکل آخری ہمارے پاس 1 منٹ رہ گیا ہے, لیکن اگر ہم کوئکلی پوچھیں عالیہ کہ ریجن کا بھی کچھ پتہ چلتا ہے کارڈ سے یا ستاروں سے کہ ریجن میں کیا ہو رہا ہوگا؟ ریجن سے پہلے میں نے ایک بات بتانی ہے کہ سورج گرہن کے بعد چینجز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. جو ہمارے ریجن میں ہماری سچویشن, میں نے کہا کہ ہم لوگ سیاسی طور پر اور جیسے پولیٹیکلی کسی بھی صورت میں سٹیبل نہیں ہو سکتے ٹل سپٹمبر. 30 تاریخ سے شروع ہوتا ہے ٹائم تبدیلیوں کا, اور اداروں کا ٹکراؤ واضح دکھائی دیتا ہے. میری دوست ہے سامیہ, میں ان سے یہاں تھوڑا سا اختلاف کروں گی. واضح ٹکراؤ ہے میرے پاس, کیونکہ میرے پاس بار بار یہی کارڈ آتا ہے, آپ بارڈرز پہ چلے جائیں, آپ ملک کے اندر رہیں, اداروں میں چلے جائیں, آپس میں ٹکراؤ بہت زیادہ ہے. اور ریجن کے حوالے سے انڈیا کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ امن دکھائی نہیں دیتا, البتہ ایران کے ساتھ بارڈر میں تھوڑا سا امن ضرور ہے. رائٹ, سو ہمارا وقت ختم ہو گیا. آپ لوگ سب بہت بزی لوگ ہیں, اپنے اپنے علم میں بہت زیادہ آپ لوگوں کی رسپیکٹ ہے. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بڑی انٹرسٹنگ باتیں تھیں. آپ لوگ ضرور اس پہ اپنی فیڈ بیک دیجیے گا. انٹل مائی نیکسٹ شو, ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.